هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون صلوات قبل الشيء یہ موضوع کا گفتگو ہو میں ایک خط کے متعلق متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ حضور والا ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کے حکم کے خلاف کے 24 اپریل سے قبل کسی اسکول میں سالانہ امتحان شروع نہ کیے جائیں، لیکن بہت سے گورنمنٹ اور سیمی گورنمنٹ مدرسوں میں 8ویں کلاس تک کے سالانہ امتحانات عین اشرۂ محرم کے دوران شروع کر دیے گئے ہیں تاکہ طلبہ مجالس میں شرکت نہ کر سکیں۔ ہمارا یہ ایک مسئلہ مہم ہے اور چونکہ خط ابھی ملا ہے اس لیے ہم کل دن میں اس امر کے متعلق تحقیق کر سکیں گے کہ کن اسکولوں میں یہ امتحانات ہو رہے ہیں اور اس کے بعد مناسب طور پر اپنی آواز کو پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ صلوات۔ دوسری چیز، ہماری پختون برادری کی طرف سے ایک اخبار نکلتا ہے، آواز پختون شاید اس کا نام ہے، اس میں کچھ پہلی محرم کے سلسلے میں بعض بے بنیاد باتوں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس اخبار کے سلسلے میں اگر کسی گفتگو کو لازم سمجھا جائے گا تو ہم آلوکینا ہال میں اس سے گفتگو کریں گے، اب فی الحال وقت نہیں ہے۔ صلوات۔ قرآن علم ہے، ہم اس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں اور یہ عنوان بڑا اہم عنوان ہے۔ کائنات پر جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قدرت کے بنانے والے پہاڑ، دریا، اونچے اونچے درخت، چھوٹے پودے، ننھی ننھی ڈیریں، چٹانیں، کانٹوں کے درخت، پھولوں کے درخت، پرندے، درندے، مختلف شکلوں کی مخلوق، یہ سب کو خلق فرما کر اس نے
عالم تکوین میں ایک تسلسل قائم کر دیا، یعنی اختلاف صور ہو، اختلاف طبائع ہو، اختلاف تخلیق کی وجہ سے تسلسل عالم متاثر نہیں ہوتا، بلکہ اس تسلسل عالم کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہاں پہاڑ بھی ہو، پانی بھی ہو، درندے بھی ہوں، چرندے بھی ہوں، پرند بھی ہوں، انسان بھی ہوں، عجیب الحیت مخلوقات بھی ہوں، بہت سی نازک قسم کے جراثیم بھی ہوں، تاکہ حیات ایک مکمل صورت اختیار کرے اپنی صورتوں کی تکمیل کے لیے۔ ایک طبقہ دوسرے طبقے کا محتاج رہے، ایک صنف دوسرے صنف کی حاجت مند رہے، اور یہ پوری کائنات ایک زنجیر میں مسلسل ہو جائے۔ کسی نے بھی اعتراض کیا ہے کہ یہ پہاڑ کے متصل دریا کیوں ہیں، کسی نے بھی اعتراض کیا کہ دریا کے قریب یہ درخت کیوں ہیں، کسی نے اعتراض کیا کہ یہ پھول کے قریب کانٹے کیوں ہیں، کبھی کسی نے یہ کہا کہ درخت کیوں ہیں زمین پر۔ یہ اعتراض عقل والے نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح عالم تشریح میں یہ قرآن ہے، عالم میں تشریح میں یہ قرآن ہے۔ یہاں ابھی آدم کی گفتگو ہو رہی تھی، یہاں اخلاق سے گفتگو شروع ہو گئی، کچھ اخلاق سے گفتگو شروع ہو رہی تھی، یہ موسیٰ کا ذکر شروع گیا، معجزوں پہ گفتگو ہوئی، موسیٰ کا ذکر ہو رہا تھا کہ شرع کے احکام سامنے آئے، کچھ حلال و حرام سے گفتگو ہوئی، عزت و حرمت سے گفتگو کے بعد حضرت عیسیٰ کا تذکرہ آیا۔ ہر سورے کو دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اتنا تنوع ہے کہ جیسے کوئی ناول نہیں ہے، مگر تشریح کا کمال ہے جو تقسیم کا ہم وزن بن کر ہمارے سامنے آیا ہوا ہے۔ اور ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر کائنات کو دیکھنے والی دوربین نگاہ اس اختلاف و اختلاف کے باوجود کائنات میں تسلسل کو پاتی ہے، تو شریعت کو سمجھنے والی اور آسمانی صحیفوں کو پڑھنے والی اور جاننے والی سبھی اپنے اندازہ لگاتی ہے کہ اس سارے غیر مسلسل واقعات کے بیان کرنے کے باوجود ایک ایسا باطنی قرآن میں تسلسل واقع ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے قرآن کے مزاج سے ہم آہنگی کی ضرورت ہے، اور جس کو کوئی ظاہر شناس سرسری پڑھنے والا، تیزی سے قرأت کر جانے والا، بہت سی آیتوں کو پڑھ کے وقت واحد میں بہت سا ثواب کمانے والا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا جب تک کہ اس مدرسے سے سبق حاصل نہ کرے، جس مدرسے نے یہ بتلا دیا کہ سارا قرآن اتنا مربوط و مسلسل ہے جس قدر جسم انسان مربوط و مسلسل ہے، یہ دماغ کی ہڈیاں بھی ہیں اور نہایت ہی لطیف بصارت کے آلات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انسان کا چہرہ بھی ہے، چہرے کے لیے ہڈیاں بھی ہیں، اعضاء و جوارح بھی ہیں، دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، کچھ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ قرآن وہ ادھاری کا حصہ ہے کہ باوجود اختلاف کے مسلسل ہے، مربوط ہے، مجال نہیں ہے کہ کہیں تسلسل ٹوٹ جائے۔ اس طرح سے ایک مرتبہ قرآن کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو آنکھیں اب تک اس طرح سے نہ دیکھ سکی، اب تو یہ قرآن کا تسلسل اس لیے سے بحث آیا کہ جو قرآن کو مسلسل اور مربوط نہ سمجھ سکے ان کے دلوں میں کچھ شبہات بھی پیدا ہو۔ آیت کے بعد آیت پڑھتے ہوئے وہ یہ سمجھ گئے کہ قصے کی کتاب ہے، کسی قصے کی کتاب ہے، یہ قصہ اس طرح سے شروع ہوا، کیوں جانا چاہیے تھا، بدل گیا قصہ، مگر آپ نے نہیں دیکھا قصے کی کتاب ہوتی تو پھر ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ کوئی پڑھتا نہیں۔ اعجاز یہی ہے کہ ہزاروں مرتبہ، لاکھوں مرتبہ ایک انسان کسی سورے کو پڑھتا جاتا ہے، مگر نہ تشریح کم ہوتی اور نہ قرآن کا یہ دعویٰ کم ہوتا ہے کہ علم کے اعتبار سے ابھی فیض جاری ہے اور ہم فیض عطا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ
اگر اس عنوان کو سمجھنا ہو، اس عنوان کو سمجھنا ہو تو پھر افراد کو آپ تلاش کریں، افراد کو آپ تلاش کریں، اور میری حد تک اگر آپ پتہ مانگے تو میں پتہ دینے کے لیے تیار ہوں کہ صرف ایک گھرانہ ہے جو اس مزاج کو جانتا ہے، جو اس تسلسل کو جانتا ہے، جو اس ربط کو جانتا ہے۔ اس گھرانے سے قرآن کے متعلق پوچھیے تو پتہ چلے گا کہ وہ گھرانہ یا تو خود قرآن ہے یا معنی قرآن سے اتنا ہم آہنگ ہے، اتنا ہم آہنگ ہے، اتنا مربوط ہے، اتنا مسلسل ہے کہ جس آیت کے متعلق آپ کو پوچھنا ہو آپ پوچھ لیں تو آپ کو نہ فقط تشفی ہوگی بلکہ آپ کے لیے علوم کی راہیں کھل جائیں گی۔ آپ یہ سوچ سکیں گے کہ واقعی ہم ان علوم کو اس گھرانے سے لے سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں، اپنی فکر کو ان بنیادوں پر آگے بڑھا سکتے ہیں، کہاں تک ہم اپنی اس فکر ارتقاء سے استفادہ کر سکتے ہیں قرآنی اعتبار سے، یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ کوئی دلیل راہ ہو، جب کوئی شمع راہ ہو، جب کوئی ہادی ہو، جب کوئی رہبر ہو، ورنہ تو قرآن آپ پڑھنا چاہے، کوئی پڑھانا چاہے تو میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ جو خود گم کردہ راہ ہو وہ دوسروں کو راہ کیا دکھلائے، جو خود نابینا ہو وہ دوسرے نابینا کی رہبری کیا کرے۔ اگرچہ کوئی عربی دا صحیح، اگرچہ کسی کی مادری زبان عربی صحیح، مگر صرف علم عربیت یا ادب عرب کو جاننے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ آج تک بھی سمجھ میں نہیں آیا، بات ہے حامیم اب تک سمجھ میں نہیں آیا، الف لام میم اب تک سمجھ میں نہیں آیا، تاسین ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا۔ ہر مفسر ہر دور میں ایک نئے معنی کو پیش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فقیر مصنوعت نے دیکھا کہ ایک انوکھا پن چاہیے، عزت ترازی کی، اور ایک مرتبہ گرو پکار پکار کے آپ نے پڑھنے شروع کیے، یہ جو بادشاہ نواز صحرائی عرب پھرتے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو صرف گرو کو پکار رہا ہے اور پکار کے پڑھ رہا ہے، تو نزدیک آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کے بعد رسول آئے تھے شروع کر دیتے تھے۔ اس لیے ان حروف کے کوئی معنی نہیں ہے، یہ آج کی تفسیر میں لکھ دیا گیا، اور ایسے احمد انسان نے لکھا کہ اس پر خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وحی ربانی کے متعلق یہ تصور کیا جائے کہ بے محل ہے، محمل سی چیز ہے، عبث ہے، بیکار ہے یہ حروف۔ تو جہاں حروف سمجھ میں نہ آئے وہاں الفاظ کیا سمجھ میں آئیں گے، جہاں الفاظ سمجھ میں نہیں آتے وہاں جملے کیا سمجھ میں آئیں گے، جہاں جملہ سمجھ میں نہیں آتا وہاں ربط کیا سمجھ میں آئے گا۔ اب رہا یہ کہ نزول ایسا تھا اور ایسا نہیں تھا، اس پر گفتگو کے لیے کوئی مناسب وقت تلاش کیا جائے گا اور آپ غور کریں گے، مگر اتنا یاد رکھیے ختمی مرتبت نے جہاں جس آیت کو چاہا وہیں رکھ دیا، چیپٹرز الگ الگ نہیں کیے، اگر چیپٹرز الگ کیے جاتے تو اس میں اور حیرانیاں بڑھ جاتی، غدیر کا ایک ہی چیپٹر ہوتا، اس چیپٹر میں ایک ہی آیت ہوتی۔ اگر چیپٹرز الگ کیے جاتے شان نزول کے اعتبار سے تو پھر سارے نف کا ایک چیپٹر ہوتا اور فقیروں کو، اسیروں کو، مسکینوں کو جو روٹی دی گئی اس میں ایک ہی آیت ہو کے رہ جاتی اور عنوان جاتا کہ اس طرح سے حساب کیا گیا۔ یہ قرآن ہے، تاریخ نہیں ہے۔ تاریخ میں تو آپ ایسے چیپٹر قائم کر سکتے ہیں کہ یہ اس دن کا واقعہ ہے، یہ اس دن کا واقعہ ہے، یہ اس دن کا واقعہ ہے۔ قرآن نے بڑی بلاغت اور بڑی فصاحت کے ساتھ سارے مضامین کو اپنے میں سمو لیا اور اس کے بعد یہ بتلایا کہ اس کو سمجھنا ہے تو اس سے سمجھو جو ان حقائق سے آگاہ ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں کیا تھا کہ امیر المومنین نے جس طرح سے قرآن کی تعریف کی ہے کسی نے اس طرح سے قرآن کی تعریف نہیں کی، مگر اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس گھر میں اور اس خاندان میں ہر ایک نے قرآن کے متعلق کچھ نہ کچھ کہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ایک ایسے معاشرے کی، ایک ایسے قبیلے کی، ایک ایسے گھرانے کی ضرورت کو پہلے ہی سے محسوس کیا تھا جو بہر صورت قرآن کی محافظ ہو جائے، جو بہر صورت قرآن کی ہم
ارادات کو، اس کے منشا کو محفوظ کر لے۔ چنانچہ وہ گھرانہ ہمارے سامنے ہے۔ امیر المومنین کے متعلق تو ظاہر ہے کہ آپ ان کو منیت رسول کی منزل پر پاتے ہیں۔ اب کچھ سنیے اس شہزادی کے ارشادات کو جس کا نام ہے صدیقہ فاطمہ بتول عذرا صلوات اللہ علیہا۔ قرآن کے متعلق زہرا اپنے خطبے میں فرماتی ہے، زعیم حق لہو سیکم۔ پہلی چیز عرض کروں اس خطبے کو شروع کرنے سے پہلے کہ جناب سیدہ کے ارشادات کے متعلق ہمارے علماء نے کہا کہ امیر المومنین کا خطبہ ذرا آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ امیر المومنین کا خطبہ ذرا آسانی سے سمجھ میں آتا ہے، مگر صدیقہ طاہرہ کی بلاغت کے لیے بڑی زحمت کرنی پڑتی ہے، جب تک کہ معصوم مدد نہ کریں خطبہ سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسری چیز یہ ام الائمہ ہے، مختصر سے مختصر لفظ پالیسی بن جاتا ہے۔ پہلے لفظوں کو آپ غور کریں، ام الائمہ ہے، مختصر سے مختصر لفظ شہزادی کا پالیسی بن جاتا ہے۔ خطبہ دیتی ہے تو وہ خطبہ گائیڈ کرتا ہے علی کو کوفے میں۔ اگر تک کا خطبہ دیا تو وہ گائیڈنس ہے علی کے لیے شخصیہ کے واسطے، وہ گائیڈنس ہے حسین ابن علی کے لیے کربلا میں، وہ گائیڈنس ہے زینب کے لیے شام۔ اچھا یہ بات اس بات یہ قابل غور ہے کہ اگر آپ کبھی کسی موقع پر توفیق پائیں اور ان چاروں خطبوں کو سامنے رکھ کے پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتا چلے گا میٹر ایک ہے، میٹر ایک ہے، اس کو ایک ہی تھیم پر لے جانے کی کوشش کی گئی ہے مگر الفاظ الگ الگ ہیں۔ صرف اتنا ہے کہ کہیں کسی مقام پر لا کر کسی نے روک دیا، کسی نے اس کی تکمیل کر دی۔ جامع خطبہ ہے زہرا کا، اس میں توحید ہے، اس میں رسالت ہے، اس میں ہدایت کا راز ہے، اس میں عرب کی تاریخ ہے، اس میں جس وقت کے رسول کی بعثت ہوئی تھی صحرائیوں کے اور بدویوں کے حالات ہیں، پیغمبر نے جو آئین یا دستور یا تحقیق یا اس عطا پر اس خطبے میں گفتگو ہے، اور اس کے بعد امیر المومنین کی قربانیوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد رسول کے انتقال تک حالات کا جائزہ ہے، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کی رحلت کے ساتھ اس گھرانے پر جو مصیبتیں پڑیں اس کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد زہرا کے سوالات۔ یہ ہے پورے تاریخ اسلام کا جائزہ۔ اگر اسی بنیاد پر آپ دیکھیں تو آپ کو کربلا سمجھ میں آئے، اسی بنیاد پر آپ کو غور کریں تو آپ کو بعد میں تک ہر ایمان کی زندگی سمجھ میں آئے کہ جناب سیدہ نے جس طرح سے بنیادوں کو مقدم کیا تھا یہ وہ اساس ہے کہ اس اساس پر ایسا ہونا ہی چاہیے تھا۔ دشمنی کا دھارا اسی طرح سے جا رہا تھا۔ کیا سمجھنے کی کہ قرآن جو تمہارے اسی خطبے میں توحید کے بعد نبوت کے بعد ہدایت کے تذکرے کے بعد کا یہ قرآن ہے زعیم حق لہو سیکم، پیغمبر کی طرف سے حق کا اعلان کرنے والا، حق کی زعامت رکھنے والا، حق کی قیادت کرنے والا، رائے حق میں رہبری کرنے والا تم میں یہ قرآن باقی ہے۔ زعیم حق زہرا کی زبان ہے، قرآن کی تعریف ہے۔ زعیم حق لہو وہ عہد قسمہ الیکم، اور ایک عہد ہے رسول کا، ایک عہد ہے رسول کا یہ قرآن کہ اگر اس کی عبادت کرو گے تو عہد رسول محفوظ ہے۔ تم نے جو وعدہ کیا ہے رسول، اور اگر تم نے اس کی عبادت نہیں کی تو تم نے رسول کے عہد کو یا رسول کے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا۔ اس کے بعد اپنے آپ کو وہ نہ سمجھو جو سمجھ رہے ہو۔ عہد قسمہ الیکم زعیم حق لہو فیکم، وہ عہد قسمہ الیکم وبقیۃ استخلفہا علیکم، اور وہ بقیہ ہے،
بعد جس کو چھوڑا جاتا ہے، رسول نے جس کو تم نے چھوڑا ہے، یہ وہ خزانہ ہے کہ اب اس پر بنیاد ہے، اساس ہے، آج اسلام کی طرف سے کہ جہاں جہاں اسلام کو جانا ہے وہ اسی طرح سے جا سکتا ہے کہ اسی ترقے پر اور اسی پیغمبر کی امانت کی حفاظت پر کہ اگر اس کا خیال رکھا جائے. یہ 3 نام پھر ایک مرتبہ، 3 صفات، زعیم و حق لہو فیکم و عہد قسمہ الیکم و بقیۃ استخلفہا علیکم. فرماتی ہیں مبینۃ براہینہ، جس کے براہین واضح ہیں، منکشفۃ سرائرہ، جس کے اسرار منکشف ہوتے جاتے ہیں، متجلیۃ ظواہرہ، جس کے ظواہر جلوہ پاتے جاتے ہیں. ارشاد فرماتی ہیں کہ بہی تنال حجج اللہ المنورہ، اسی قرآن سے اللہ کی حجتوں کا نور حاصل ہوتا ہے. وہ محارمہ المقدرہ، اور حرمتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ان حرمتوں کا حکم دیا گیا. وہ رخصہ الموہوبہ، اور وہ رخصتیں اجازتیں ملی ہیں شریعت میں کہ تم یہ کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، وہ اسی قرآن سے سمجھ میں آتی ہے. اور اس کے بعد گفتگو کی اور کہا کہ افعلی عمد ترکتم کتاب اللہ ونبذتموہ وراء ظہورکم، کہ اب بتاؤ تم نے عمدن کتاب خدا کو چھوڑ دیا اور تم نے اس کو پس پشت جو ڈال رکھا ہے، اس میں تعمد ہے. افعلی عمد ترکتم کتاب اللہ ونبذتموہ وراء ظہورکم، کیا تم نے طے کر دیا کہ اب عمدن کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا جائے؟ لے کے یہ وہ کتاب ہے جس میں ماضی، حال اور استقبال سب کچھ ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر ایک حکم کی کیفیت ظاہر و باطنی کا بحث کی گئی ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا، یہ سارے مباحث اس میں موجود ہے. اس کے باوجود تم نے کتاب کو پس پشت ڈال دیا. کیا زمانے کے انقلاب ہے. اس طرح سے بڑے کبر کو توڑا گیا ہے، بڑے سے بڑے کبر کو توڑا گیا ہے. شاید 11 دن پہلے ایک آواز بلند ہوئی تھی کہ آپ نہ گھبرائیں، کتاب خدا موجود ہے. آپ نہ گھبرائیں، کتاب خدا موجود ہے، ہم حاضر ہیں کہ کتاب خدا ہمارے ساتھ ہے، ہم یقیناً ان سے منحرف نہیں ہوں گے. 11 دن پہلے یہ آواز بلند ہوئی تھی اور 11 دن کے بعد یہ کہا گیا کیا تم نے کتاب خدا کو چھوڑ دیا؟ جب تم نے کتاب خدا کو پس پشت ڈال دیا تو کسی میں یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ توحید کر رہی ہیں ہماری. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جہاں گفتگو کتاب خدا پر تھی، اور غور سے سنیے، میں آہستہ آہستہ اپنی علالت کا خیال کرتے ہوئے اس کاروان تقریر کو آگے بڑھا رہا ہوں. آپ معافی کریں گے اور محسوس کرتے جائیں. اتنی عجیب بات یہ تھی کہ یہ جو کہہ دیا کتاب خدا کافی، یہ عمدن اس لیے کہا کہ اس جملے کو تو کہنا چاہیے تھا اہل بیت کو. مگر رسول کی موجودگی میں کہا اس لیے کہ اہل بیت مخالفت نہ کرے. اہل بیت یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کتاب خدا ناکافی ہے. ان کے جملے کو ان سے لے کر پہلے ادا کر دیا اور کہا کہ کتاب خدا کافی، اہل بیت خدا ٹھیک ہے. اس واسطے کہ اہل بیت جان رہے تھے کہ کتاب خدا ہر موقع پر جائے، مگر ایک موقع ڈھونڈا جا رہا تھا کہ کس وقت کہا جائے. اس طرح عدالت پر رسول کے 2-4 آدمی ہی تھے اور 8-10 آدمی ہوں. کہنا تو وہاں چاہیے تھا جہاں دربار بھرا ہو. اور ایسے معاملے پر کا افعلی عمد ترکتم کتاب اللہ ونبذتموہ وراء ظہورکم، تم نے طے کر دیا کہ اب کتاب خدا کو چھوڑ گئے.
اور اس کو پردے پوشی ڈال دیں. تو کتاب کو کس طرح سے چھوڑا اب اس پر گفتگو کا وقت نہیں. مگر کہا کس نے؟ اس نے کہا جو تالی قرآن. تالی کے معنی ساتھ ساتھ آنے والا قرآن. والقمر اذا تلاہا، جو آفتاب کے ساتھ ساتھ. تو تالی قرآن ہو تو قرآن کے ساتھ ساتھ وہ پوچھتے ہیں. آج تھوڑا سا دنیا حیران ہو رہی ہے کہ نبی کو، حسین کو یا کسی امام کو حافظ قرآن، محافظ قرآن، تالی قرآن یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں شرک تو نہیں ہے، وضو تو نہیں ہے. ذرا سی یہ فکر ہو گئی، ذرا سی یہ فکر ہو گئی ہے کہ ان کو کیسے کہتے ہیں یہی قرآن ہے، یہی قرآن ہے، کیسے کہتے ہیں. مگر میں نے غور کیا کہ جناب سیدہ کے متعلق علامہ اقبال نے یادش بخیر، جن کا یوم 10 محرم کو منایا جائے گا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کو تم نے پہچانا؟ فاطمہ کون ہے؟ ان ادب پروردہ صبر و رضا. ان ادب پروردہ صبر و رضا، آسیہ گردان و لب خورا سرا. آسیہ گردان و، فاطمہ کون ہے؟ صبر و رضا کی ادب پروردہ ہے. صبر کے معنی کیا ہے؟ وہی کہ رہے عمل میں اعلان حق کے بعد جو قدم کو پیچھے نہ ہٹائے. رضا کے معنی مشیت الہی کا نمائندہ بن جائے. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، یہ مقام رضا ہے. ان ادب پروردہ صبر و رضا، وہ صبر و رضا کی ادب پروردہ ہے فاطمہ. کا کیا کام تھا؟ آسیہ گردان چکی چلاتی تھی اور وہ قرآن لب قرآن سرا، اور قرآن پڑھتی جاتی جاتی تھی. ہوٹوں پہ قرآن تھا. اقبال کا یوم خوشی سے منائیے، مگر اس تبصرے کے ساتھ اسلام میں تو اور بھی عورتیں قابل ذکر تھی نا، اور بھی عورتیں تو قابل ذکر تھی نا. ہزاروں احادیث ان سے نقل کی گئی. کہا کسی کے لیے اقبال نے یہ لکھ لیجیے، کسی کے لیے کہا. اگر اقبال کے پورے کلام میں ایک مرتبہ بھی کسی کا نام آیا ہو، پورے کلام میں، پورے مجموعے، تو اس وقت آپ سمجھ سکیں گے کہ اقبال آپ کا ہم نواز ہے. اگر نہیں، آپ آنے والی تقریروں میں سنیں نے اقبال بنا کر آپ کچھ ہمارا ہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کچھ ہمارا ہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس واسطے کہ جب یہ حق حاصل ہے کہ 21 اپریل کو اقبال کا تذکرہ کیا جائے تو وہ حق یقیناً ہم کو بھی میسر ہوگا، ہم بھی گفتگو کریں گے. فاطمہ کون ہے؟ ان ادب پروردہ صبر و رضا، آسیہ گردان و لب قرآن سرا. کیا خدیجہ کے لیے کہا اقبال نے؟ کیا ام سلمہ کے لیے کہا اقبال نے؟ ان کے چکی بھی پیسی جاتی تھی، قرآن بھی پڑھی جاتی تھی. وہ لب قرآن سرا، لبوں پر قرآن تھا. کون ہے فاطمہ؟ آپ گفتگو شرک پر کر رہے ہیں، شرک پہ کر رہے ہیں. اقبال نے کہا کہ جس کا نام قرآن میں لیا ہے مریم کہہ کر، جو ایک نبی یا اولو العزم کی ماں ہے، فاطمہ اس سے افضل ہے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرے پاس آج وقت نہیں، لیکن سب وقت آئے.
کہا کہ مریم فقط اس لیے بلند ہے، اس لیے ممتاز ہے، اس لیے عزت والی ہے کہ فقط ایک بیٹا نبی ہے۔ فاطمہ کے لیے 3 عزتیں ہیں، باپ نبی، شوہر علی، بیٹے شہداء۔ ختم کیا وہاں یہ کہا رشتہ آئین حق زنجیر پاک، یہ قرآن روک رہا ہے مجھے، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، جناب مصطفیٰ کے فرمان کا پاس ہے، ورنہ زہرا، ورنہ گرتے تربتش گردیدن سجدہا پر خاکے ہوں پاکیدن، ورنہ میں فاطمہ زہرا کے قبر کے گرد گھومتا اور طواف کرتا اور سجدے کرتا، اس کی قبر پہ سجدے کرتا۔ یہ ہے فاطمہ۔ کسی اور بیوی کے لیے کہا؟ قرآن مومن کی تعریف یہ کرتا ہے کہ آپ اس کو مومن کہتے ہیں، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اگر میں یہ کہوں کہ حسین قرآن تھے تو یہ حق پہنچتا ہے ان کام کرنے والوں کو یا نشر و اشاعت کی ذمہ داری سنبھالنے والوں کو کہ یہ کہیں کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے؟ کیا حق پہنچتا ہے؟ اس لیے کہ بے علمی کو حق نہیں پہنچتا، جہالت کو کیا حق پہنچتا ہے؟ جہالت اور نادانی کو تو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ کوئی فیصلہ۔ میں کیوں کہتا ہوں جہالت اور نادانی؟ اسی دلیل چاہیے کچھ اور آگے بڑھ کے دیکھیں۔ عرفان کا قرآن کا متعلق اور کہاں گفتگو؟ اسی قرآن کا متعلق قرآن علم ہے۔ علماء اور فقہاء کو تو اخبار تسلیم ہی نہیں کرتا کہ یہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں، یعنی جہاں فقہاء کا تذکرہ آتا کہتے ہیں یہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم سے توفیق، فقیہان حرم سے توفیق ہے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم سے توفیق۔ اقبال علماء کو تو تسلیم ہی نہیں کرتا، فقہاء کو تسلیم ہی نہیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جن کو خود بدلنا چاہیے تھا قرآن کے تطبع میں، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ قرآن کو بدل دیں گے، خود نہیں بدل۔ آپ نے دیکھا کہ تو موقف میں اقبال کے پاس فقہاء اسلام کا جس کی نشر و اشاعت اب ہم بھی کریں گے، اب ہم بھی کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کہ جو وسائل ایک متمدن اور ایک حکومت والی حکومت کو حاصل ہے، مگر ہم بھی اپنی استطاعت کے مطابق دعوت فکر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ بھئی اس گفتگو کو شروع کرو اور یہ بتلاؤ کہ اقبال نے قرآن کے متعلق کس طرح سے سوچنا شروع کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ قرآن پہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خلافت جو اسلام کا ماکہل امتیاز کارنامہ، اس خلافت نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا تھا۔ آپ یاد کریں گے؟ نہیں، آپ پڑھیے، ابھی کتابیں ضائع نہیں ہوئی، ابھی کتابیں ضائع نہیں ہوئی ہے۔ حسین کیوں گئے کربلا؟ اقبال ریزن دے رہے ہیں حسین کیوں گئے کربلا۔ اقبال نے کہا چون خلافت رشتہ قرآن کو سیکھ، حریت راؤ شہر اندر کام رہی۔ جب خلافت نے اپنا رشتہ قرآن سے توڑ لیا اور جب آزادی کا گلا دبایا گیا، خاص سن سر جلوہ خیر الامم، سن صحابہ قبلہ باران در قدم، در زمین کربلا پاری دورا، لولا در ویرانہا کاری دورا۔ تو اٹھے حسین علی، اٹھے صحابہ قبلہ کی طرف سے، قبلے کی طرف سے جیسے اب آتا ہے اس طرف سے چلے، کعبے سے چلے گے نا، زمین کربلا پر برس گئی اور بیابان
نے رشتہ قرآن سے توڑ لیا، خلافت نے رشتہ توڑا. سب کو سمجھیے، اقبال رشتہ توڑنے کے بعد بھی اس کو خلافت کہتے ہیں. جو خلافت رشتہ قرآن سے. اب اس مصرے کو ذرا بدل ڈالنے کی کوشش کی آئندہ ایڈیشن. جو خلافت رشتہ قرآن سے. آپ کہتے ہیں جو قائم قرآن ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. نہیں، وہاں اس کو بڑی منزل ہے. ایک دن کسی نے سلمان سے کہا، سلمان کیا بات ہے، میں نے تم کو سلام کیا اور تم خاموش ہو گئے، صرف اشارہ کیا اور مجھ سے گفتگو نہیں کی. کہا میں قرآن ختم کر رہا تھا. تو اتنی دیر میں کہا کتنی دیر میں قرآن ختم کرتے ہو؟ کہا بس 2-4 منٹ. 2-4 منٹ میں پورا قرآن ختم. ارے سلمان، تمہارے لیے تو رسول نے کہا تھا کہ تم ہمیشہ سچ بولتے ہو. سلمان چپ ہو گئے. یہ مسجد میں آئے اور کہا اللہ کے رسول، آپ نے کہا تھا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا سلمان اور بوسر سے زیادہ سچ بولنے والوں پر. یہ اتنی بڑی جھوٹ بول گئے کہ 2-4 منٹ میں قرآن ختم کرتا ہوں. سورج دیکھی رسول نے کہا سلمان کیا بات؟ اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا کہ جو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے وہ اس نے پورے قرآن کو ختم کرنا. یہ مطابعت رسول ہے، یہ طریقہ ہے سمجھانے کا احادیث رسول. اب حسین کے متعلق اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے کہا درمیان امت ان کیوا جناب. امت میں حسین کا مقام ایسا ہے ہم جو ہر سے قل هو اللہ کر کے یہ شرک ہے. اور سنیں گے آپ، اور سنیں درمیان امت ان کیوان جناب ہم جو ہر سے قل هو اللہ در کتاب. جیسے قرآن میں قل هو اللہ ہے ویسے امت میں حسین ہے. گفتگو پھر ہوئی، کسی اور کے لیے کہا ہے. اگر بہت سے افراد ہے، اب عورتوں کے تذکرہ نہیں ہے، مردوں کے تذکرہ ہے. کسی اور کے لیے کہا ہے، نام لے کے بتائیے. درمیان امت ان کا ایمان کا نام ہم جو ہر سے قل هو اللہ کر کتاب. میں قرآن سے گفتگو کروں اور صرف قرآن سے اقبال کی فکر کو پیش کر رہا ہوں. بل میں کتنا وقت لگے گا بہت. اب ایک منزل آئی. سر عبد القادر نے اقبال سے کہا 1905 میں کہ آپ نے ایسا کلام کیجیے تو بہت زیادہ چاہتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھیے صبح کے وقت میں جو دعا پڑھتا ہوں وہ آپ کو بھیج دیتا ہوں. چنانچہ 1905 کے جنوری کے مقصد میں یہ اقبال کی نظم شاعر. یوم اقبال منانے والے اس نظم کو ضرور پڑھیں اور اس کی نشر کریں. اس لیے یہ نظم بہت اہم، بہت امیر المومنین کی طرف خطاب کر کے کہا میں پوری نظم نہیں پڑھوں گا، وہ تو پھر آنے والے کسی کے. کہا یا علی آپ کا مقام کیا ہے؟ بھائی توجہ سنیے. اور یہ تقریر کا میرا آخری حصہ ہے، میں اس کے بعد میرا سینہ کام نہیں کرے گا. کہا یا علی آئے سر خط وجوب و امکان. یاد رکھیں گے آپ، جو یاد نہیں رکھ سکیں گے وہ لکھ رہے تھے. آئے سر خط وجوب و امکان. واجب اللہ ہے، ممکن کائنات ہے. واجب وہ جہاں سمادیت ہے، امکان وہ جہاں احتیاج ہے. آئے واجب اور ممکن کے درمیان کے خط. آئے سر خط وجوب و امکان. اب
اقبال کی منزل دیکھیے اور منہ پہ تماشے ماریے. وجوب اور انکار واجب اور ممکن کے درمیان کے خط اور خط کا راستہ کون ہے؟ تفسیر تو تیری تفسیر ہے سورہ قرآن. قرآن کی تو تفسیر نہیں ہے، میری تفسیر تفسیر سو سورہ قرآن. قرآن سے تیری تفسیر کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ جنگ یہ سدھو یہ سب کی تفسیر ہے. اب وہ غالی ہے تو وہ ہے، مشاعری ہے تو وہ ہے، راستے سے ہٹا ہوا ہے تو وہ ہے، اور لیجیے مبارک کیوں نے ہمارا خطے وجوب انکار. تفسیر تو سورہ قرآن تیری تفسیر ہے قرآن کے سورے کسی اور کے لیے کہا. اب یہ پوچھتے جائیں کسی اور کے لیے کہا تو پھر یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پھر باپ بیٹے کو ملا دیا کسی قرآن کے ساتھ اور اس شان کا ملایا کہ علی اجمال ہے، علی اجمال ہے، علی عین قدر ہے. یہ بات میں بریات ہے، میں بری ہوں، میں بری ہوں، اپنی ذات سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. اگر آپ اس شعر کا ترجمہ کچھ اور کرتے ہیں تو کیجیے. سر فتح وجوب ان کا تفسیر تو سورہ قرآن تیری تفسیر قرآن کے سورے یہ اخبار. دیکھیے اس پہ زور دیا جائے گا نا تو بہت سے دلوں میں شرمندگی آ جائے گی. اخبار شرمندگی آ جائے گی اور یہ کہیں گے اب تک تو سمجھتے تھے اپنا ہے. معاف کیجیے یہ حقیقت ہے. اور پھر میں اس نسل کو دیکھ رہا ہوں جو آگے آ رہی ہے، اس نسل کو دیکھ رہا ہوں جو آگے آ رہی ہے، اس لیے کچھ وضاحت بھی منظور ہے. اے سر فتح وجوب ان کا تفسیر تو تیری تفسیر کیسے علی نے کہا کہ سورہ قرآن سورہ حمد میں، سورہ حمد بسم اللہ میں، سارا بسم اللہ با میں اور بائے بسم اللہ نقطے میں. تو اجمال اتنا کہ علی کی ہستی نقطہ بنی ہوئی. دیکھیے کہاں سے لیا ہے تفسیر تو سورہ قرآن. اب اس کے بعد کا سن لیں اور ہو سکے وقت نکالیں تو یہ شعر بھی پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پڑھا، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدھر مانیے ذبح عظیم آمد. بیٹا ذبح عظیم کی تفسیر ہے، باپ بائے بسم اللہ ہے. اقبال نے حق ادا کیا کہ علی مجمل ہے، حسین مفصل ہے، علی اجمال ہے، کربلا تفصیل ہے. علی کہیں رکے تھے، کربلا آگے بڑھ گئی یہ بتلاتے ہوئے کہ میرا باپ حق پر تھا. یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ کربلا میں حسین کو کہ جو کچھ میرے بدر گرانی نے کیا وہ کہاں تک درست تھا. صرف اتنا منوانا چاہتے تھے کہ مان لو اور جان لو کہ میں کون ہوں. میں محمد کا نواسا ہوں، فاطمہ کا نور نظر ہوں، ذبح عظیم کے معنی بن کر آیا ہوں. مانیے ذبح عظیم آمد پسر. اور دشمنان جو ریگ صحرا لاتواج اتنے دشمنوں میں حسین گھرے ہوئے تھے کہ اقبال کہتے ہیں جیسے ریگستان کی ریتی ہوتی ہے اور اس ریتی کے جو سنگ ریتے ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے ریتے ہوتے ہیں، جتنی کثرت ہو سکتی ہے اتنی دشمنی تھی حسین. ریگ صحرا کی طرح سے حسین
یزدہ مدد، اور اس کے دوست حسین کے یزدہ کے عدد کے برابر تھے. یزدہ کے عدد 72، حسین کے دوستوں کے عدد 72. یہ کے 10، یہ کے 6، دال کے 4، الف کا 1، نون کے 50. تو کل اگر آپ جمع کریں 72. دوستانے او یزدہ مدد، 72 دوستوں کو لے کے دشمنوں میں آ گیا. ایسے دشمن جو ریگ صحرا کے برابر تھے، تو وہ ریتی اڑتے اڑتے اب تک آ گئی، ابھی آگے بڑھتی جا رہی ہے. ہم بھی ریگزار میں آئے، ہم بھی کسی ریگزار میں ہیں، یہاں بھی ریتی ہی ریتی. تو اس واسطے اب وہ جہاں سے بھی 72 نظر آئیں گے، علم بنے ہوئے نظر آئیں گے، علم بنے ہوئے نظر آئیں گے. ان کی بلندیاں واضح رہیں گی. تو ایسی منزل پر آج تذکرے کو ختم کرتے ہوئے اتنا عرض کروں کہ دشمنوں میں حسین گر گئے اور پانی بند ہو گیا. محرم کی 7ویں تاریخ ہے، پانی بند ہو گیا. ہر طرف سے آواز بلند ہے، العطش العطش. کوئی پانی پلا دے حسین کے بچوں کو. ارے سکینہ پیاسی ہے، اور محمد پیاسے ہیں، عباس کا بیٹا پیاسا ہے، حسین ابن علی کا سب سے چھوٹا بچہ 6 مہینے کا پیاسا ہے. ارے کوئی پانی پلا دے، پانی. باپ کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہو سکتی ہے کہ بچہ پانی مانگے اور باپ کی آنکھوں سے آنسو جائے؟ اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہو سکتی ہے؟ باپ کی خواہش تو یہ ہوتی ہے بیٹا کوئی چیز مانگے تو فوراً وہ خواہش پوری ہو جائے. اور پھر ایسی چیزوں سے سب سے زیادہ آسان بات پانی. ساری کائنات میں وجہ حیات پانی. وہ جعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے. پانی اگر ہوتا ہے تو پانی نہیں دیا، شہر کے بچوں کو پانی نہیں. پانی کربلا ختم ہو گئی، بچے پیاسے ہیں. حسین قتل ہو گئے، بچے پیاسے ہیں. گفتگو ختم ہوئی، قافلہ کوفے کی طرف چلا، بچے پیاسے ہیں. ایک مرتبہ جب کوفے میں قافلہ پہنچا اور ناقا شہزادی زینب کا ایک ایسی گلی سے گزرا کہ جس گلی میں ایک اونچے مکان کے بام پر ایک عورت بیٹھی تماشا کر رہی تھی لڑکیوں کا. تو عورت کی ایک طرف دیکھ کر جناب سکینہ نے اپنے پھپھی سے پوچھا، پھپھی اماں اس سے پانی مانگو، پھپھی اماں اس سے پانی مانگو، شاید اس کے دل میں درد آ جائے. پھپھی جو چپ ہو گئی تو اس نے کہا یا امت اللہ اسقینی، اے کنیز خدا مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے. اتنا سننا تھا کہ وہ گھبرائی ہوئی اٹھی کنیز کو اس نے آواز دی کہ میرا کوزہ آب لے چل، میں بھی آتی ہوں. وہ کوزہ آب لے چلی. جب پہنچی ناقے کے قریب تو اس بیوی نے اپنے ہاتھ سے پانی کو جام میں اڈیلا اور کہا بیوی تم بہت پیاسی معلوم ہوتی ہو، بیوی تم کس گھرانے کی قیدی ہوتی تھی؟ کیا ممتاز گھرانہ ہے، کیا اچھی صورتیں ہیں، کیا مبارک پیشانیاں ہیں. ارے یہ کون سا گھرانہ قید ہو کے آیا ہے؟ اچھا بیوی پانی پی لو. شہزادی نے گلاس و کوزہ جام ہاتھ میں لیا. جناب زینب نے پوچھا یا امت اللہ اس پانی پلانے میں کوئی شرط تو نہیں ہے، کچھ چاہتی تو نہیں ہے؟ کہ نہیں بیوی کچھ نہیں چاہتی، مگر سنتی ہوں کہ اسیروں کی یتیموں کی دعائیں قبول ہوتی. بیوی